میرے والد صاحب جتنے نرم مزاج تھے اتنے ہی سخت مزاج بھی۔ پیشے سے وہ حکمت کرتے تھے۔ وہ اپنی حکمت کو لے کر بہت حساس تھے۔ انہیں بہت خواہش تھی کہ ان کا کوئی بیٹا ہوتا جو ان کے بعد ان کی حکمت کو آگے بڑھاتا، لیکن اللہ کی مرضی ان کی صرف 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ میرا نام ماہین ہے اور میں ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے بابا ایک جانے مانے حکیم تھے۔ ان کے پاس دور دراز سے لوگ علاج کروانے آتے تھے۔ ان کا مطلب کافی چلتا تھا، ہر وقت رش لگا رہتا۔ میری امی ابو کی کزن تھیں اور میرے نانا ابو بھی ایک حکیم تھے۔ ابو میرے نانا ابو کے شاگرد تھے۔ انہوں نے ابو کو ساری حکمت سکھا کر اپنی بیٹی یعنی میری امی کی شادی ان سے کروا دی تھی۔ ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے اور میرے ابا گاؤں کے واحد حکیم تھے، اس لیے پورا گاؤں انہی سے علاج کرواتا تھا۔ میں اسکول میں پڑھتی تھی اور اسکول سے آ کر اماں کے ساتھ کھانے میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ گاؤں میں میٹرک تک اسکول تھا، اس لیے بس وہیں تک پڑھا اور گھر بیٹھ گئی۔ کچھ عرصہ گزرا تو ابا کو میری شادی کی فکر ہوئی۔ میری شادی ابا نے اپنے ایک شاگرد سے طے کر دی۔ مجھے ابا کا وہ شاگرد بالکل پسند نہیں تھا، بہت عجیب سا لگتا تھا، لیکن ابا کے سامنے بولنے کی میری ہمت نہیں تھی۔ روز کوشش کرتی کہ ان سے بات کروں۔ آخر ایک دن ہمت کر کے میں نے ابا کو کہہ دیا کہ میں اس لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ابا نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہنے لگے کہ تم جیسی ان پڑھ لڑکی کے لیے کہاں سے رشتہ آئے گا؟ وہ لڑکا میرا دیکھا بھالا ہے، اتنا قابل ہے، میرے کہنے پر تم سے شادی کر رہا ہے، ورنہ اس کے لیے رشتوں کی کمی نہیں۔ ابا کی اتنی ڈانٹ سننے کے بعد میں نے مزید کچھ نہیں کہا اور چپ چاپ شادی کر لی۔ میں تو خوش نہیں تھی، لیکن مجھے اسے دیکھ کر بھی ایسا لگتا تھا جیسے میرے ابا نے اسے بھی زبردستی راضی کیا ہو۔ خیر ہمارا نکاح ہو گیا۔ شادی کی رات ہی عجیب بات ہوئی۔ اسے ایک کال آئی اور وہ جلدی جلدی میں کہیں چلا گیا۔ اگلی صبح کو اس کی واپسی ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ ساری رات کہاں تھے تو کہنے لگا میرے ایک مریض کو ایمرجنسی تھی، اس لیے اس کے پاس چلا گیا تھا۔ بات ایسی تھی کہ میں کچھ کہہ بھی نہیں سکی اور چپ ہو گئی۔ اکثر ہی اسے اس کے مریضوں کی کالز آتی رہتی تھیں، اس لیے وہ فون پر خاصا مصروف رہتا تھا۔ میرے لیے تو ویسے ہی اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ جب تک ابو زندہ تھے وہ میرے ساتھ اچھے سے پیش آتا رہا، مگر میری شادی کے کچھ عرصے بعد ہی میرے ابو کا انتقال ہو گیا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ لاپرواہ ہو گیا۔ ابو کے جانے کے بعد اب مطلب میرے شوہر نے سنبھال لیا تھا۔ گھر کی بیٹھک کو ہی ہم نے ڈسپینسری بنا لیا تھا، وہیں سارے لوگ آتے تھے اور اسے دوائی لے جاتے تھے۔ کبھی کبھی میں بھی اپنے شوہر کی مدد کرنے کے لیے دوائیوں کی پڑیاں بنا دیتی تھی۔ سب ٹھیک جا رہا تھا، لیکن کچھ عرصے سے ایک عجیب بات ہو رہی تھی۔ ایک لڑکی روزانہ ہماری ڈسپینسری میں آنے لگی۔ دیکھنے سے وہ بالکل بھی بیمار نہیں لگتی تھی، مگر پتہ نہیں پھر بھی کیوں آ جاتی تھی۔ وہ جب بھی آتی تھی سب سے آخر میں بیٹھ جاتی۔ اس کے بعد جتنے بھی مریض آتے تھے وہ سب کو آگے کر دیتی تھی اور خود آخر میں دعا لیتی تھی، چاہے اس کو 1 گھنٹہ لگے یا 2 گھنٹے، مگر وہ سب سے آخر میں ہی دعا لے کر جاتی تھی۔ شروع میں تو میں نے اتنا دھیان نہیں دیا، مگر پھر جب وہ روز ہی آنے لگی تو وہ میری نظروں میں آ گئی۔ پتہ نہیں وہ کس لیے آتی تھی، ایک انسان روز تو بیمار نہیں ہو سکتا نا۔ وہ اپنے حلیے سے پڑھی لکھی لگتی تھی اور پڑھے لکھے لوگ تو شہر ڈاکٹروں کے پاس جاتے تھے، پھر وہ یہاں پتہ نہیں کیا کرنے آتی تھی۔ ایک دن وہ آئی تو میں نے اس کے پاس جا کر اسے کہا کہ جاؤ پہلے تم دوائی لے لو۔ میری بات سن کر اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی نہیں، میں آخر میں لوں گی دوائی۔ مجھے اس کی ہٹ دھرمی پر بہت غصہ آیا۔ میں ابھی سے کچھ کہنے ہی لگی تھی، میرے شوہر نے آواز دے کر مجھے بلا لیا۔ مجھ سے غصے سے پوچھنے لگے تم اس لڑکی سے کیا بات کر رہی تھی؟ میں ڈر گئی اور کہا میں نے اسے یہی کہا کہ جا کر دوائی لے لو۔ میرا شوہر اس لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا اس لڑکی سے آئندہ تم کوئی بات نہیں کرو گی، وہ بہت خاص کسٹمر ہے۔ میں بے دلی سے آ کر دوائیاں پیک کرنے لگی۔ وہ لڑکی مجھے بالکل پسند نہیں آئی تھی، اس کی وجہ سے میرے شوہر سے میری لڑائی ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا اسے میرے شوہر نے جو دوائی دی اس نے پیسے بھی نہیں دیے اور نہ ہی میرے شوہر نے پیسے مانگے۔ میں یہ دیکھ کر دھک رہ گئی، یہ کیا معاملہ تھا؟ میں نے آج تک ایسا کوئی گاہک نہیں دیکھا تھا جس سے میرے شوہر نے پیسے نہ لیے ہوں، پھر اس لڑکی سے کیوں نہیں لیے؟ میں جتنا سوچتی اتنا ہی الجھتی جاتی تھی۔
میں نے کئی دن یہ دیکھا کہ وہ دوائی لے کر چلی جاتی تھی، نہ وہ اسے پیسے دیتی تھی اور نہ میرا شوہر لیتا تھا۔ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بھی بہت عجیب و غریب تھا۔ کبھی وہ میرے ساتھ بہت اچھا ہو جاتا، میرا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن کبھی کبھی اس کا موڈ خراب ہو جاتا تو مجھ سے کئی کئی دن بات نہ کرتا۔ لیکن اب کئی دنوں سے میں نوٹ کر رہی تھی اس کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ اب وہ مجھے ڈانٹتا نہیں تھا۔ میرے لیے یہ بات حیرت انگیز تھی۔ میں نے اس سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھنے کا سوچا کہ وہ کیوں اس سے پیسے نہیں لیتا، مگر پھر میں یہ سوچ کے رک گئی کہ اس کا موڈ اچھا ہے، اگر اس کو میری بات بری لگی تو وہ مجھ سے پھر ناراض ہو جائے گا۔ انہی دنوں میری خالہ کا انتقال ہو گیا تو مجھے گاؤں سے باہر جانا پڑا۔ وہاں مجھے ایک ہفتہ رہنا پڑا۔ اس دوران وہ لڑکی میرے دماغ سے نکل گئی۔ میں جب واپس اپنے گھر آئی تو 3-4 دن تک وہ مجھے نظر نہ آئی۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے اسے آرام آ گیا ہو، اس لیے وہ دوائی نہ لینے آتی ہو۔ ان دنوں میرا شوہر بہت بے چین تھا، پتہ نہیں اسے کیا مسئلہ تھا۔ لیکن اگلے دن جیسے ہی وہ لڑکی پھر سے نظر آئی تو مجھے حیرت کا دھچکا لگا۔ وہ پھر سے کیوں آ گئی تھی؟ اس کے آتے ہی میرے شوہر کے چہرے کی رونق بحال ہو گئی تھی۔ اس نے آج بھی دوائی نہ لی اور نہ ہی پیسے دیے۔ دن بدن وہ لڑکی بھی خوبصورت ہوتی جا رہی تھی اور میرا شوہر اس کی دوائی خود تیار کرتا تھا، کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا تھا۔ وہ ایک ہی دوائی اسے دیتا تھا۔ میں بہت سسپینس کا شکار ہو رہی تھی۔ مجھے جاننا تھا کہ وہ لڑکی کون تھی اور کیوں دوا لینے آتی تھی۔ ایک دن وہ دوا لے کر نکلی تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ لڑکی گاؤں کے سب سے شاندار گھر میں داخل ہو گئی۔ مجھے حیرت ہوئی، یہ اتنی امیر ہو کر بھی مفت دوائی لے کر جاتی ہے۔ میں واپس آ گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے شوہر سے یہ بات پوچھوں گی۔ میں نے ایک دن ڈرتے ڈرتے اپنے شوہر سے پوچھ لیا کہ آپ اس لڑکی کو کیوں مفت میں دوا دیتے ہیں اور ایک ہی وہ دوا کیوں دیتے ہیں؟ میرا شوہر سن کر کہنے لگا، وہ لڑکی اپنی ماں کے لیے دوا لینے آتی ہے۔ اس کی ماں میری ماں کی سہیلی تھی۔ اس کی ماں نے ہمیشہ میری ماں کی مدد کی تھی، اس لیے میں بس اس کے احسان کا بدلہ اتار رہا ہوں، اس لیے دوا کے لیے پیسے نہیں لیتا۔ اس کی ماں کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے، روزانہ اس کو دوا دینی پڑتی ہے، اس لیے اس کی بیٹی دوا لینے آ جاتی ہے۔ میں نے یہ سب سن کر سکون محسوس کیا کہ اچھا یہ بات تھی، ورنہ مجھے تو کوئی اور ہی شک ہو رہا تھا۔ میرے شوہر کی والدہ کا ہماری شادی سے پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، اس لیے میں ان کی کسی سہیلی کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ میں نے سوچا کسی دن جا کر اس کی امی کی خبر لے آؤں گی تو انہیں اچھا لگے گا۔ ایک دن وہ لڑکی دوا لینے آئی تھی جب میں گھر سے نکل پڑی۔ میرا ارادہ تھا جب تک وہ یہاں ہے میں اس کی امی کا پتہ کر کر آؤں گی۔ جیسے میں اس کے مکان پر پہنچی تو دیکھا تو وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ میں کھڑی سوچنے لگی کہ اب کیا کروں۔ اتنے میں ایک عورت آئی اور پوچھنے لگی کس سے ملنا ہے۔ میں نے بتایا کہ یہاں ماں جی ہیں، ان سے۔ وہ حیرانگی سے کہنے لگی، یہاں کوئی اماں جی نہیں رہتی، بس ایک لڑکی اکیلی رہتی ہے، ابھی وہ گھر پر نہیں ہے، ادھر ادھر کہیں گئی ہوگی۔ یہ سب سن کر میرے حواس سن ہو گئے۔ میرے شوہر نے تو کوئی اور ہی کہانی سنائی تھی اور یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہے۔ میں گھر واپس آ گئی۔ اس کا تو صاف مطلب یہی تھا کہ اس لڑکی نے میرے شوہر سے جھوٹ بولا تھا، یا پھر شاید میرے شوہر نے مجھ سے اصل بات چھپائی تھی۔ میں واپس آئی تو وہ لڑکی ابھی بھی وہیں تھی۔ میں نے دوا بنانی چاہی تو میرے شوہر نے مجھے پیچھے کر دیا اور کہنے لگا، تم جاؤ، اس کی دوا میں خود بناؤں گا۔ اب تو مجھے شک ہونے لگا کہ اس دوا میں ایسا کیا خاص تھا کہ وہ لڑکی روزانہ اس کی خاطر آتی تھی۔ مجھے یہی شک تھا کہ وہ جو دن بدن اتنی خوبصورت ہو رہی ہے اسی دوا کی وجہ سے ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ دیکھوں گی اس دوا میں کیا ہے۔ میں وہ دوا خود کھانا چاہتی تھی تاکہ میں بھی حسین ہو جاؤں اور میرے شوہر کا دل میری طرف مائل ہو جائے۔ کئی دن میں انتظار اور موقع کی تلاش میں رہی، مگر وہ دوا میرے ہاتھ نہ لگی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میرے شوہر نے مجھے دوا بنا کر دی کہ جا کر اس لڑکی کو دے آؤ۔ میں نے چپکے سے وہ دوا کا پیکٹ اپنے دوپٹے کے پلو میں چھپا لیا اور اس لڑکی کو کسی دوسرے مریض کی دوا کا پیکٹ دے دیا۔ وہ دوا میں نے چرا لی تھی، اب مجھے دیکھنا تھا اس دوا سے کیا ہوتا ہے۔ رات کو جب میرا شوہر سو گیا تو میں نے چپکے سے وہ دوا کھا لی۔ دوا کھاتے ہی یوں لگا جیسے میرے پورے جسم میں آگ لگ گئی ہو، میری جان نکلنے والی ہو گئی ہو۔ میں فوراً نیچے گر کر تڑپنے لگی۔ دل میں اچانک شدید درد ہونے لگا۔ میری چیخیں سن کر دوسرے کمرے میں میری ماں بھی بھاگتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ اتنی دیر میں میرا شوہر بھی اٹھ گیا۔ وہ جلدی سے مجھے اسپتال لے کر بھاگے۔
میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب ہوش میں آئی تو ڈاکٹر نے بتایا تمہیں دل کا دورہ پڑا تھا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں تو بالکل ٹھیک تھی، پھر اچانک مجھے ایک دم سے کیسے دورہ پڑ گیا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ میں نے وہ دوا کھائی تھی جو اس لڑکی کو دینی تھی۔ میرے شوہر نے اسے اتنی خطرناک دوا کیوں دی تھی؟ میں جتنا سوچتی تھی اتنا ہی الجھتی جا رہی تھی۔ کیا میرا شوہر اسے مارنا چاہتا تھا؟ مجھے اب اپنے شوہر سے خوف محسوس ہونے لگا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ دوا روزانہ لڑکی لے کر جاتی تھی، لیکن آخر کس لیے؟ مجھے پریشانی ہونے لگی کیونکہ یہ دوا خطرناک تھی۔ پتہ نہیں جو روزانہ اسے کھاتی تھی اس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ 3 دن بعد مجھے ڈاکٹر نے چھٹی دے دی تو میں گھر آ گئی۔ میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا کہ ایک دم مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے ٹال دیا کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، مگر میں اسے بتا دیتی میں نے دوا کھائی تھی تو وہ پتہ نہیں کیسا رد عمل دیتا۔ خیر کچھ دن یوں ہی گزرے، وہ لڑکی نہ آئی۔ اب مجھے بے چینی ہونے لگی کہ وہ کیوں نہیں آتی۔ شام ہوئی تو میں نے دیکھا میرا شوہر دوائیوں والا ڈبہ اٹھا کر کہیں جا رہا ہے۔ میں نے اسے روکا اور پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ کہنے لگا ایک مریض کے گھر جا رہا ہوں۔ وہ 2 گھنٹوں بعد واپس آیا تھا اور آتے ہی سونا چلا گیا۔ جب سے میرے ابا کی وفات ہوئی تھی تب سے اس کا رویہ مجھ سے بدلتا جا رہا تھا۔ کچھ دنوں سے اب مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھے مجبوراً برداشت کر رہا ہے، جیسے اس کا میرے ساتھ رہنے کو دل نہیں کرتا۔ حیرانگی اور چونکا دینے والی بات یہ تھی وہ لڑکی اب کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ دوسری طرف روز میرا شوہر بیگ اٹھا کر نکل جاتا کہ مریض کو چیک کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے تجسس ہونے لگا کہ کس مریض کے پاس یہ روزانہ جاتا ہے۔ ایک دن میں نے اس کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ جیسا ہی اپنا دوائیوں والا بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکلا، میں بھی اس کے پیچھے چوری چوری چلنے لگی۔ جس جگہ وہ پہنچا وہ دیکھ کر حیرت کے مارے میں سن رہ گئی، کیونکہ وہ اسی لڑکی کا گھر تھا جو ہماری ڈسپینسری پر دوا لینے آتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرے ہوش و حواس اڑ گئے تھے کہ میرے شوہر کا یہاں کیا کام۔ میں نے چھپ کر دیکھا کہ میرا شوہر اس گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلا تو وہ لڑکی بھی اس کے ساتھ تھی۔ میرے شوہر نے بیگ سے ایک دوائی کی پڑیا نکالی اور اس لڑکی کو دے دی، ساتھ ہی وہ کچھ کہنے لگا۔ اتنی دور سے مجھے آواز تو نہیں سنائی دے رہی تھی، مگر میں سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے ہدایت دے رہا ہوگا کہ دوا کیسے کھانی ہے۔ میرا شوہر وہاں سے گھر آ گیا۔ اب مجھے پکا یقین ہو گیا کہ میرا شوہر وہیں جاتا ہے۔ پھر بھی میں نے اس کا 3-4 دن پیچھا کیا۔ وہ وہیں اسی گھر میں جاتا تھا اور اس لڑکی کو دوا دے کر آ جاتا تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس گھر میں ایسا کون بیمار ہے جس کو دیکھنے میرا شوہر روز جاتا ہے۔ اس گھر سے اس کا ایسا کیا تعلق تھا؟ اس لڑکی سے کیا رشتہ تھا؟ وہ کون لگتی تھی اس کی؟ یہ سب سوال مجھے بے چین کیے ہوئے تھے۔ ایک دن میرے شوہر کو اس لڑکی کا فون آیا۔ وہ بڑی جلدی میں گھر سے نکلا تھا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ وہ اسی لڑکی کے گھر میں گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر ایمبولینس آ کر رکی تو اس گھر سے اسٹریچر پر کسی کو لایا گیا اور ایمبولینس میں ہسپتال لے جایا گیا۔ مجھے اتنی دور سے نظر نہیں آ رہا تھا کہ کس کو لے جایا گیا ہے۔ میرا اندازہ تھا شاید اس لڑکی کی طبیعت خراب ہے، مگر کچھ منٹ کے بعد میں نے اسے اپنے شوہر کے ساتھ گھر سے نکلتے دیکھا تو چونک گئی۔ وہ میرے پاس سے گزرے تو مجھے ان کی باتیں سنائی دیں۔ میرا شوہر اس لڑکی سے پوچھ رہا تھا کہ اسے دوا دے دی تھی۔ وہ لڑکی فکر مندی سے کہنے لگی ہاں دوا دے دی تھی، شاید اسی لیے اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے۔ میرا شوہر کہنے لگا لگتا ہے اسے دل کا دورہ پڑا ہے، تم ہسپتال جاؤ، میں کل چکر لگاؤں گا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ دونوں کس کے متعلق بات کر رہے تھے۔ اس لڑکی اور اپنے شوہر کو لے کر مجھے شک بھی ہو رہا تھا اور عجیب خیالات بھی آ رہے تھے۔ مجھے کسی طرح اس گھر میں داخل ہونا تھا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ وہاں کون بیمار ہے جس کو روز دوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے ایک دن ڈسپینسری سے کچھ دوائیاں چھپا لیں اور شوہر کو کہا کہ دوائیاں ختم ہو گئی ہیں، شہر سے جا کر لے آؤ۔ میرا شوہر صبح صبح شہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد میں گھر سے نکل گئی۔ میرا ارادہ اس گھر کے اندر جانے کا تھا۔ میں نے نقاب کر کے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہی لڑکی باہر نکلی۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور کہا کہ اللہ کے نام پر اپنے گھر میں کام کے لیے رکھ لو، میں بہت مجبور ہوں، تمہاری سب مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ وہ لڑکی کہنے لگی ہاں واقعی مشکل میں تو ہوں میں، تم ایسا کرو گھر کے اندر آ جاؤ۔ مجھے ویسے بھی ملازمہ کی ضرورت تھی۔ میں گھر کے اندر چلی گئی۔
مجھے بس یہ جاننا تھا کہ گھر کے اندر کون کون ہے۔ وہ مجھے پورا گھر دکھانے لگی، ایک کمرے کے باہر رک کر کہنے لگی، تم پورے گھر کی صفائی کرو گی مگر اس کمرے میں کبھی مت آنا، اس کمرے کی صفائی میں خود ہی کر لوں گی۔ اس کی بات سے میرا شک مزید پختہ ہو گیا، اس کمرے میں کوئی تو راز ہے۔ اس دن تو میں گھر واپس آ گئی، مگر میں نے پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ اس راز کو پتہ کر کر ہی چلاؤں گی۔ وہاں کیا راز ہے آخر؟ کیوں میرا شوہر وہاں جاتا ہے؟ اگلے دن میں نے شوہر کو کہا کہ میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں۔ میرا پکا ارادہ تھا آج سارا راز معلوم کر لوں گی۔ میں نقاب کر کے اس لڑکی کے گھر گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ صفائی سے پہلے میرے لیے چائے بناؤ۔ مجھے تو موقع مل گیا، میں نے اس کے لیے چائے بنائی اور نیند کی جو دوا میں گھر سے لائی تھی اس میں ملا دی۔ اس نے وہ چائے پی اور کچھ ہی دیر میں وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں فوراً اس کے کمرے کی طرف گئی جس میں جانے سے اس نے مجھے منع کیا تھا۔ میں جیسے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی میری روح لرز گئی۔ کمرے پر بیڈ پر ایک مریض اور بیمار سا شخص بری طرح سے کھانس رہا تھا۔ میں نے اس کے پاس جا کر اسے پانی پلایا اور پوچھا کہ تم کون ہو اور تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا، میرا نام فاروق ہے اور میں ناہید کا شوہر ہوں۔ یہ سن کر میں سن رہ گئی۔ ناہید اسی لڑکی کا نام تھا جس کے گھر پر میں اس وقت موجود تھی۔ میں نے ایک دن دوائیوں والی پرچی پر اس کا نام پڑھا تھا۔ میں نے اسے پوچھا، تم اتنے بیمار کیسے ہو؟ وہ آدمی کہنے لگا، میری بیوی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی بلکہ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ اس کی ماں نے زبردستی میری اور اس کی شادی کروا دی۔ شادی کے بعد اکثر ہی میں بیمار رہنے لگا۔ وہ روزانہ میری دوائی ایک حکیم سے لاتی تھی مگر اس دوائی کو کھا کر میں ٹھیک ہونے کی بجائے بیمار ہو جاتا تھا۔ ایک دن تو مجھے دل کا دورہ بھی پڑا تھا۔ میں نے دوائی کھانے سے منع کر دیا تو اس نے اس حکیم کو گھر پر بلانا شروع کر دیا۔ اب تو روزانہ وہ حکیم میرے گھر آتا ہے اور بیوی سے ایک کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرتا رہتا ہے اور جاتے ہوئے مجھے انجیکشن لگا دیتا ہے۔ وہ میری بیوی کو عجیب سی دوائی دے جاتا ہے جو میری بیوی زبردستی مجھے کھلا دیتی ہے۔ اسی دوا کی وجہ سے میں اتنا بیمار ہو گیا ہوں کہ چل پھر بھی نہیں سکتا، بستر کا ہو کر رہ گیا ہوں۔ مجھے اس معاملے کی کچھ سمجھ آ رہی تھی۔ میرا شوہر اس لڑکی کو جو دوا دیتا تھا وہ یقیناً اسی شخص کے لیے تھی، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرا شوہر کا اس سارے معاملے سے کیا تعلق ہے۔ اب اس بات کا جواب تو میرا شوہر ہی دے سکتا تھا اور یہ اسی صورت ممکن ہوتا جب میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑتی۔ میں نے اس کے گھر کی ایک چابی دوپٹے میں چھپائی اور گھر آ گئی۔ اب مجھے اپنے شوہر کے وہاں جانے کا انتظار تھا۔ رات کے 7 بجے تو وہ حسب معمول گھر سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں بھی اس کے پیچھے پیچھے اسی گھر میں چلی گئی۔ جب میں وہاں پہنچی تو میرا شوہر اس آدمی کو زبردستی ایک انجیکشن لگا رہا تھا۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے وہ انجیکشن چھینا۔ میرا شوہر مجھے وہاں دیکھ کر گھبرا گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ میں عین وقت پر یوں چھاپا ماروں گی۔ اس نے اور ناہید نے بھاگنے کی کوشش کی مگر میں نے پولیس کو بھی فون کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس پہنچ گئی اور میرے شوہر اور اس لڑکی کو گرفتار کر لیا۔ میرے شوہر نے پولیس کو جو بیان دیا وہ یہ تھا کہ وہ شروع سے ہی ناہید کو پسند کرتا تھا، لیکن میرے ماں باپ کے اس پر بہت احسانات تھے، اس لیے اس کی ماں نے زبردستی اس کی شادی مجھ سے کرا دی۔ شادی کے بعد بھی وہ ناہید کو نہ بھول سکا۔ شادی والی رات اسے ناہید کی کال آئی تھی، اسی وجہ سے وہ سب چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میرے باپ کے ہوتے وہ ناہید کو پانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، مگر جیسے ہی میرے باپ کا انتقال ہوا اسے موقع مل گیا۔ ناہید بھی اسے حاصل کرنا چاہتی تھی، اسے اپنے شوہر سے چھٹکارا چاہیے تھا۔ اگر وہ طلاق لیتی تو اس کی جائیداد سے محروم رہ جاتی، اس لیے اس نے میرے شوہر کے ساتھ مل کر پلان بنایا۔ وہ ایسی دوا بناتا تھا جس کو کھا کر ناہید کا شوہر دن بدن کمزور ہونے لگا اور آخر کار بستر سے لگ گیا۔ وہ دونوں یہی چاہتے تھے کہ ناہید کا شوہر بیمار ہو کر مر جائے، بعد میں وہ مجھے بھی طلاق دے دیتا۔ جب ناہید روز مطب پر آنے لگی تو مجھے شک ہو گیا، اسی وجہ سے اس نے کہا کہ وہ گھر میں ہی آ کر دوائی خود دے جایا کرے گا۔ میرا شوہر آ کر ناہید کے شوہر کو خاص قسم کا انجیکشن لگا دیتا جس سے اس کی ساری طاقت ختم ہو جاتی۔ میں نے رات کو اپنے شوہر کو ناہید سے باتیں کرتے سن لیا تھا اور مجھے اس کا سارا پلان سمجھ میں آ گیا تھا اور وہ ناہید کے شوہر کی جان لینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے پولیس کو سب بتا دیا۔ پولیس نے دونوں کو اقدام قتل کے جرم میں گرفتار کر لیا۔ میں نے اپنے شوہر سے خلا لے لی، ناہید کے شوہر نے بھی اسے طلاق دے دی۔ ان دونوں کو جیل ہو گئی۔ میں نے اس لڑکی کے شوہر کو صحیح دوائیاں دینے شروع کر دیں تو وہ بہت جلد ٹھیک ہو گیا۔ اسے میری خدمت اور وفا نے بہت متاثر کیا تھا۔
وہ بھی اپنی بیوی کے ہاتھوں ستایا ہوا تھا اور میں بھی، اس لیے جب اس نے مجھے شادی کی پیشکش کی تو میں نے قبول کر لی۔ اس طرح ہم دونوں نے شادی کر لی اور آج خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میرا شوہر اور ناہید جیل کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ خدا جس کو بچانا چاہے کوئی اس شخص کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔